اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی انزل علیک الكتاب منه آیات محکمات هن الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربنا زدنا علما اللہم وفقنا لما تحب وترضى اللہم وفقنا لما تحب وترضى. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں توفیق دیجیے اس چیز کے لیے جس سے آپ خوش ہو جائیں، جس سے آپ راضی ہو جائیں، جس سے آپ پسند کریں. ٹھیک ہے، یہ بہت پیاری دعا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کی تمام اعمال کو ویسے ہی کرتے جیسا کہ وہ چاہتا ہے کہ ہم کریں. آمین. اچھا جی، آج ہم پڑھیں گے آیا نمبر 7. ٹھیک ہے، شروع کرتے ہیں انشاءاللہ باذن اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہوا وہ اللہ یعنی الذی وہی ہے انزلہ جس نے نازل کیا. انزلہ ینزل انزال، نون زائی لام اس کا روٹ لیٹر ہے. انزلہ کا مطلب ہوتا ہے نازل کی. علیکا آپ کے اوپر، یہ دو چیزیں ہیں علا اور کا. آپ کے اوپر یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیا نازل کیا؟ الکتابہ کتاب کو. کاف تابہ اس کا روٹ لیٹر ہے. من ہو اس میں سے کچھ، یعنی ہو کی ضمیر کتاب کی طرف جا رہی ہے کہ اس کتاب میں کیا ہیں؟ آیاتن، کچھ آیات ہیں. کچھ جو ہے نا آیات کا حصہ ہے، کچھ آیات ہیں. آیتن واحد ہے آیات کی اور حمزہ یا اس کا روٹ لیٹر ہے. محکماتن جو پختہ ہیں. ہا کاف میم اس کا روٹ لیٹر ہے. اور حکمہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو پکا کرنا. محکم کیا ہوتی ہے؟ چیز جو پکی چیز ہو. وہ آیت جس کا معنی اور مفہوم پورا کا پورا واضح ہو. ٹھیک ہے، کلیئر میننگ والا. ہننا وہ یعنی وہ آیات اصل ہیں. حمزہ میم روٹ لیٹر ہے. کا مطلب ہوتا ہے اصل. الکتابی کتاب کا اصل ہیں. وَأُخَرُ اور دوسری یعنی دوسری قسم کون سی آیات کی؟ متشابہات. متشابہتن کی جمع متشابہات ہے اور شین با ہا اس کا روٹ لیٹر ہے. اور شبہ کا مطلب ہوتا ہے، متشابہات کا مطلب ہے دو چیزیں ایسی جو آپس میں ایسے ملی ہوں کہ ایک جیسی لگیں، ہے نا، اور ان کا ملتا جلتا میننگ ہو، جس کی تفسیر مشکل ہو. وہ آیات جن کا اصل معنی اللہ کو پتہ ہو، امور غیب سے آخرت سے تعلق رکھتی ہوں، جن کی دنیا میں کوئی ایسی چیز پائی نہ جاتی ہو. ٹھیک ہے، تو کچھ ایسی آیات ہیں جو ہم سمجھ نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ کو پتہ. فاما تو رہے وہ الذین وہ لوگ فی میں قلوبہم، قلوب جمع ہے قلب کی، ان کے دلوں میں، قلوبہم ان کے دلوں میں، زیغن زا یا غین اس کا روٹ لیٹر ہے. زیغ کا مطلب ہوتا ہے ٹیڑھ پن، جھکنا یا مائل ہونا. ٹھیک ہے، تو اگر سیدھا ہو تو راسخ ہے اور اگر ٹیڑھا ہے تو کیا ہے؟ زیغ. ٹھیک ہے نا، تو زیغن ٹیڑھا پن ہے، یعنی ایک طرف کو جھکا ہوا ہے، سیدھا نہیں ہے.
تو جن کے دلوں میں ٹیڑھ پن ہوتا ہے فیتبعون تو وہ پیچھے پڑے رہتے ہیں یا وہ اتباع کرتے ہیں، یا تابعین اس کا روٹ لیٹر ہے، یا وہ کے لیے اور واو نون آخر میں جمع کے لیے، فیتبعون تو وہ پیچھا کرتے رہتے ہیں، ما جو تشابہ متشابہ ہیں، یعنی جو کلیئر نہیں ہے ان کے لیے ان کے پیچھے لگے رہتے ہیں، منہ اس میں سے یعنی اس کتاب میں سے جو متشابہات ہیں ان کے پیچھے لگے رہتے ہیں، ابتغاء چاہنے کے لیے، الفتنتا فتنہ یعنی کوئی ڈسٹربنس کریٹ کرنے کے لیے، کوئی کنفیوژن کریٹ کرنے کے لیے، فاتح نون اس کا روٹ لیٹر ہے، فتنہ کا مطلب ہوتا ہے نا تپانے کے لیے، جلانے کے لیے، تو پھر وہ لوگوں کو ڈسٹرب کرنے کے لیے وہ متشابہات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور ان کا مقصد یہی ہوتا ہے، ٹیڑھا مقصد، وابتغاء اور چاہنے کے لیے، با غین یا اس کا روٹ لیٹر ہے، ابتغاء کا مطلب ہوتا ہے چاہنا، چاہنے کے لیے، تعویلی اس کی تعویل، حمزہ واو لام اس کا روٹ لیٹر ہے، تعویل کا مطلب ہے کسی کام کو اس کے اصل تک لوٹانا، ٹھیک ہے، کسی کام کو اس کے اصل تک لوٹانا یعنی اس کی وجہ جاننا، اس کی ڈیپ چلا جانا، جب ان کو پتہ ہی نہیں تو پھر اس چیز کی تعویل کہاں سے ڈھونڈیں گے، ٹھیک ہے، وما یعلم اور نہیں، حالانکہ یہاں پر واو حالیہ ہے، حالانکہ نہیں، یعلم جانتا، تعویلہ اس کی تعویل، اس کا اصل، الا اللہ سوائے اللہ کے، اللہ کے سوا کوئی اس کی تعویل کو جانتا ہی نہیں، والراسخون اور راسخ کی جمع راسخون ہے، را سین خا اس کا روٹ لیٹر ہے، مضبوط، جن کے علم میں دین میں پختگی ہو، علم کا ظاہر نہیں بلکہ اس کی گہرائی اور اس کی حکمت کو جاننے والے، وہ جو جھوٹی قسمیں نہیں کھاتے، جن کی زبان سچی ہوتی ہے، جن کا دل جمع ہوا ہوتا ہے، ناجائز مال نہیں کھاتے، بدکاری نہیں کرتے، وہ راسخ ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ راسخ کون ہے، یہ وہ لوگ راسخ ہیں۔ تو وہ راسخون فی العلم اور پختہ کار علم کے بیچ میں، وہ کیا کہتے ہیں، یقولون وہ کہتے ہیں، یا جو ہے وہ کے لیے ہے، واو نون آخر میں جمع کے لیے ہے، اور قاف واو لام اس کا روٹ لیٹر ہے، وہ کہتے ہیں جو راسخ ہیں علم میں، وہ کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے، آمن اور نا، ٹھیک ہے، یہ دو چیزیں مل کے بنی ہیں، حمزہ میم نون اس کا روٹ لیٹر ہے، ہم ایمان لائے بہی اس کے اوپر، کس کے اوپر، جو بھی متشابہات ہیں، جو بھی کتاب ہے اس کے بیچ میں جو کچھ بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو بھی اتارا ہے ہم اس پر ایمان لائے۔ تو کلن سب کے سب، من عندی پاس سے ہیں، ربنا ہمارے رب کے، وما اور نہیں، یتذکروا نصیحت پکڑتے، دال کا افرا اس کا روٹ لیٹر ہے، الا سوائے، اولو والے، اولو اولی یہ جو ہے یہ والے کے لیے یوز ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو واو جو آخر میں ہے وہ جمع کے لیے نا، والے، الباب، لام بابا اس کا روٹ لیٹر ہے، لب کہتے ہیں کسی بھی چیز کی اصل کو، کسی کی جسٹ کو، تو اولو الالباب عقل والوں کو کہتے ہیں، تو نہیں نصیحت پکڑتے مگر عقل والے، یعنی وہ اللہ ہی ہے جس نے نازل کی ہے کتاب کو، اور اس کتاب میں کچھ آیات محکمات ہیں، پختہ ہیں، کلیئر میننگز کے ساتھ ہیں، ہن ام الکتاب یہ کتاب کی اصل ہے، وَأُخَرُ اور اسی کتاب میں کچھ دوسری ہیں متشابہات جو متشابہات ہیں، فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ تو رہے وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ تو جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ پیچھے پڑ جاتے ہیں متشابہات کے، فتنہ چاہنے کے لیے اور اس کی تعویل چاہنے کے لیے، حالانکہ بات اصل کیا ہے، وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ لیکن اس کی تعویل تو اللہ کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں، وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ اور جو علم میں راسخ پختہ کار جمے ہوئے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی علم کی بنیاد پر اللہ کی توفیق کے ساتھ کیا کہتے ہیں، ہم اس پر ایمان لائے جو بھی اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، کل من عند ربنا سب کا سب محکمات ہوں تو چاہے متشابہات ہوں،
جو بھی کتاب میں آئی ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہیں. وما یذکر الا اولو الالباب، اور نہیں نصیحت پکڑتے مگر عقل والے. اب آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو قرآن نازل کیا ہے، جو کتاب نازل کی ہے، اس میں کیا ہے، کچھ آیات محکمات ہیں. ان کی کلیئر میننگ ہر چھوٹے بڑے، کم عقل، زیادہ عقل مند، سب کو سمجھ آ جاتی ہے. جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. اب آپ کسی سے بھی کہتے ہیں نماز پڑھنی ہے، نماز قائم کرنی ہے، لوگوں کو نماز کی بات سمجھ آتی ہے نا. زکوٰۃ دو، بات سمجھ آتی ہے نا. حج کرو، سمجھ آتی ہے. یعنی موسٹ آف دا بک از بیسڈ آن محکمات. زیادہ تر محکمات ہیں کتاب کے بیچ میں، جو سمجھنے کی چیز ہیں، جو ہمارے عمل سے تعلق رکھتے ہیں، جس میں کلیئر کٹ احکام موجود ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، اور اس میں ہم کو کوئی بھی شک و شبہ نہیں ہوتا. اس میں کوئی بھی ایسا کہ سمجھنے میں مشکل نہیں ہوتی. اور یہ کتاب کا اصل ہوتی ہیں، اور اسی سے آپ کو آپ کے دین کی اصل اور بنیادی تعلیمات پتہ چلتی ہیں. بالکل کلیئر ہے نا. یہ بات ہم کو سمجھ آ گئی نا کہ موسٹلی کتاب کے بیچ میں محکمات ہیں، ایسی ٹھکی ہوئی، جمی ہوئی، کلیئر انسٹرکشنز ہماری معاشی زندگی کے لیے، معاشرتی زندگی کے لیے، مذہبی زندگی کے لیے، ہر چیز کلیئر موجود ہے. ٹھیک ہے. لیکن اور یہی ہن ام الکتاب، یہ کتاب کی اصل اور بنیادی تعلیمات ہیں. لیکن کچھ دوسری بھی چیزیں ہیں، وہ اخری متشابہات، اور کچھ دوسری چیزیں ہیں جو لوگوں کے ذہن نہیں سمجھ سکتے. ان کی چونکہ ذہن کی لمیٹیشنز ہیں، وہ اس چیز کو پا ہی نہیں سکتے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی اطلاع ضرور دی ہے. ٹھیک ہے. کیوں؟ کیونکہ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے. اب یہ متشابہات میں سے ہم اللہ تعالیٰ کی وصف کو، صفات کو سمجھ نہیں سکتے. ہمیں تو اپنا پتہ ہے نا. جیسے ہم اپنی زندگی میں جس چیز کو دیکھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ ایک بندہ ایک وقت میں ایک بندے کی بات سن سکتا ہے، چلے 2 بندے کی بات سن سکتا ہے، لیکن اس سے زیادہ آوازیں ہوں تو اس کو کوئی بات سمجھ ہی کوئی نہیں آتی. لیکن یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ صفت ہے کہ وہ السمیع ہے، وہ ایک وقت میں ساری دنیا میں کوئی بھی مخلوق اس کو پکارتی ہے، کوئی بھی اس کی مخلوق اس کو پکارتی ہے، تو وہ ایک ہی وقت میں ان سب کی دعائیں سنتا بھی ہے، ان کی پکار کو سنتا بھی ہے، اور اس پکار کا جواب بھی دیتا ہے، اور ان کی مدد بھی کرتا ہے. اب یہ چیز ہمیں نہیں پتہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسے کرتے ہیں. اور یہ متشابہات میں سے جو ہماری عقل جس کو پکڑ ہی نہیں سکتی، تو اس پر بھی کیا کرنا ہوتا ہے، ایمان لانا ہوتا ہے. یعنی اس آیت کے اس حصے کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی بعض آیات واضح ہیں جو آسانی سے ہر شخص کی سمجھ میں آ جاتی ہیں. یہ بہت زیادہ ہیں، اور انہی کی طرف ہم کو رجوع کرنا چاہیے، انہی کے اوپر غور و فکر کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ہمارے عمل سے تعلق رکھتی ہیں. لیکن کچھ آیتیں ہیں جو بعض لوگوں کو اس کی سمجھ میں نہیں آتی. اس صورت میں متشابہ کو جو محکم آیات ہیں ان کی روشنی میں سمجھنا چاہیے. اس طریقے سے آیات ایک دوسرے کی تائید کرتی ہیں اور ان میں کوئی اختلاف نہیں نظر آتا. لیکن لوگ 2 قسموں کے ہوتے ہیں نا. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، پس جن کے دلوں میں کجی اور ٹیڑھ پن ہے، یعنی وہ سیدھے رستے سے ہٹے ہوئے ہیں، ان کے ارادے ہی خراب ہیں، گمراہی ہی وہ چاہتے ہیں، ان کے دل ہدایت پر آتے ہی نہیں ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، وہ اس کی متشابہ آیات کے پیچھے لگ جاتے ہیں. یعنی ان کو کہا کیا گیا ہے، تم محکم آیات کو سنو، پڑھو، ان پر عمل کرو، وہ تمہارے عمل سے تعلق رکھتی ہیں. کچھ آیات ہیں جن پر تم نے ایمان لانا ہے، اس میں تمہارے غور فکر سے کوئی فرق نہیں پڑنے لگا، اور تمہارا غور فکر چاہیے بھی نہیں. اس لیے آپ فوکس ان آیات کو کریں جو آپ کو سمجھ آ رہی ہیں اور جو زیادہ بڑا حصہ ہے کتاب کا. لیکن یہ کیا کرتے ہیں، جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے، وہ متشابہ آیات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ بھئی اس کو سوچنا اور غور فکر کرنا ہے. حالانکہ ان کے غور فکر کرنے سے ان کے ذہن میں یہ ابیلٹی ہی نہیں ہے کہ وہ اس کو انکمپس کر سکیں، اس کو سمجھ سکیں. تو پھر ان کو کیا ضرورت ہے کہ ان کے بیچ میں اپنی ایفرٹ لگائیں. تو وہ معاملے کو الٹ طریقے سے لے کر متشابہات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. اور ابتغاء الفتنتی، فتنے کی طلب میں، یعنی ان لوگوں کو فتنے میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں
جن کو یہ اپنے قول کی طرف بلاتے ہیں، یعنی لوگوں میں کنفیوژن پھیلانا چاہتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات ڈالنا چاہتے ہیں تاکہ وہ کنفیوز ہو جائیں اور ان کا ایمان کمزور ہو جائے۔ حالانکہ محکم آیات اگر وہ پھیلاتے اور پڑھاتے اور اس پہ غور و فکر کرتے تو ان کا عمل بدلتا اور دنیا اور آخرت میں ان کو عزت ملنی تھی، لیکن وہ لوگوں کو ایک بہت بڑے فتنے میں ڈال دیتے ہیں، کنفیوژن میں ڈال دیتے ہیں، اور کس کے لیے؟ وابتغاء تأویلہ، اور ان کی مراد جستجو کے لیے، حالانکہ وما یعلم تأویلہ الا اللہ، اس کی تعویل اور اس کا اصل تو اللہ کے سوا اور کوئی جانتا ہی نہیں۔ اگر تو ہم ادھر بریک لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بس یہاں پر وقف کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا اس کو کوئی نہیں جانتا، تو ایک رائے یہ ہے کہ یہاں پر وقف کرنا چاہیے، اور پھر اگلی آیت کا مفہوم ڈیفرنٹ ہے کہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ، کہ علم میں جو راسخ ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہی کو اس کی تعویل پتہ ہے، اور ہم محکمات پر بھی ایمان لاتے ہیں، متشابہات پر بھی ایمان لاتے ہیں، بات ختم۔ ٹھیک ہے، جیسے امام مالک رحمہ اللہ سے پوچھا گیا تھا نا کہ یہ جو سورہ طٰہٰ کی آیت ہے الرحمن علی العرش استویٰ، کہ رحمان عرش پر مستوی ہے، تو جو سوال کرنے والا تھا اس نے پوچھا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ مستوی ہیں، کس طرح اللہ تعالیٰ کا استواء ہے، یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ تو امام مالک نے کہا الاستواء معلوم، کہ استواء کا ہمیں پتہ تو ہے کہ استواء ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اللہ مستوی ہے عرش کے اوپر، والکیف مجہول، اور اس کی کیفیت کیا ہے وہ ہمارے اس کے بارے میں ہم جاہل ہیں، ہمیں نہیں پتہ، والایمان بہ واجب، اور اس استواء کے اوپر ایمان ہمارا واجب ہے کہ ہم نے کرنا ہی کرنا ہے، لانا ہی ہے ایمان، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتا دیا ہے کہ الرحمن علی العرش استویٰ۔ والسؤال عنہ بدعۃ، اور اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے، اس کے سوال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ کوئی ایسا یہ نہیں کہ آپ بہت عقل مند پیدا ہو گئے ہیں کہ جس کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو نہیں بتایا اور صحابہ کرام کو نہیں معلوم تھا اور اب آپ اس کا کوشچن کرنے لگ گئے ہیں، تو دیٹ از ناٹ الاؤڈ۔ دیکھیں کتنی آسان سی بات ہے کہ کچھ چیزیں ہمارے عمل سے تعلق رکھتی ہیں قرآن کے بیچ میں، اور وہ بہت زیادہ ہیں، ہم نے اس پر غور فکر کر کے، اس کے بیچ میں اسٹرگل کر کے، اس کے اوپر عمل کر کے اپنی دنیا اور آخرت سنوارنی ہے، ایزی۔ اور کچھ چیزیں ہیں جو ہمارے دماغ میں نہیں آ سکتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان پر ایمان لانے کے لیے ہم کو کہا ہے، ان کی تعویل، ان کا اصل ہمیں نہیں معلوم، ہمیں صرف اس پر ایمان لانے کے لیے کہا گیا ہے، ہم اس پر ایمان لائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ جیسے اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں والراسخون فی العلم یقولون کل من عند ربنا، کہ وہ کیا کہتے ہیں؟ جو علم میں راسخ ہیں، پکے ہیں، جن کے دل ٹیڑھے نہیں ہیں، جن کے اب دیکھیں کہ راسخون فی العلم جو ہوتے ہیں وہ کیوں ان کا علم جو ہے وہ ٹھکا ہوا ہوتا ہے، وہ جمع ہوا ہوتا ہے، وہ کنفیوز نہیں ہوتے، وہ لڑکھڑاتے نہیں، کہ لوگوں کی باتوں سے پریشان نہیں ہو جاتے، ایک دم ان کا ایمان ڈگمگا نہیں جاتا، کیونکہ انہوں نے ان کے اندر حلال رزق گیا ہوتا ہے، وہ جھوٹی قسمیں نہیں کھاتے۔ یعنی راسخ جو علم کے ہوتے ہیں ان میں بہت ساری خصوصیات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ ڈگمگاتے نہیں ہیں۔ اب ہمارے جیسے لوگ کیوں چھوٹی چھوٹی بات پہ، ادھر ٹی وی پہ ایک کوئی بات لگی، بابا جی نے بولا، ادھر کسی باجی نے کہہ دیا، ادھر تو ایک دم ہمارا ایمان ہی ایسے ہل جل جاتا ہے جیسے زلزلہ ہی آ گیا۔ لیکن جب ہم علم حاصل کریں گے اور علم میں اپنا ٹائم انویسٹ کریں گے، اپنی نیت کو درست رکھیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے دل کو ویسا ہی کر دے جیسا تو اس کو دیکھنا چاہتا ہے، اللہ میرے جسم سے وہ عمل کروا لے جیسا تو عمل کروانا چاہتا ہے، اللہ میرے دماغ کو، میرے دل کو ٹیڑھا نہ ہونا دینا۔ آگے دعا یہی آئے گی نا ایمان والوں کی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا۔ کبھی بھی بندہ بے فکر بے پرواہ نہیں ہو سکتا اس چیز سے کہ میرا دل کبھی ٹیڑھا ہو جائے گا، کہ یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ بس ہم تو بڑے ایمان والے ہیں اور ہمارے دل کو کوئی تکلیف نہیں ہونے لگی، کوئی ہمارا دل جو ہے نا ہلے جلے گا نہیں،
کبھی بھی اپنے دل پہ ٹرسٹ نہیں کر سکتے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کے سردار، لیکن سجدے میں کیا دعا مانگتے تھے؟ اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اللہ اے دلوں کو پلٹانے والے، میرے دل کو جما کے رکھنا اپنے دین کے اوپر. یعنی اگر وہ دعا کر کے ہم کو یہ ہمارے رول ماڈل جو ہیں اللہ تعالیٰ نے جن کو ہمارے لیے اسوہ حسنہ ان کی زندگی کو بنایا، وہ یہ دعا مانگ رہے ہیں، تو پھر ہمارے لیے کتنی فکر مندی کی بات ہے کہ ہم اپنے دلوں کے بارے میں بے فکر اور بے پرواہ نہ رہیں، ہر وقت یہ دعا مانگیں. لوگ کس طرح بھٹک جاتے ہیں، ان کا اینڈ کیسے ہوتا ہے، اتنا خوف آتا ہے دیکھ کے کہ ظاہری طور پر تو وہ بہت دین کے اوپر تھے، لیکن ان کا اینڈ کیوں اتنا خراب ہوا؟ تو اپنے دلوں کے ٹیڑھ پن کو سیدھے کرنے کے لیے اللہ کی مدد کے سوا اور کوئی ہمارا جو ہے نا ہمارا حل نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعائیں مانگتے رہیں اور اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہیں. یہ جو رات کو ہم دعائیں پڑھتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں کہ اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجا ولا منجا منک الا الیک. ساری چیزوں کی کنفرمیشن ہم کرتے ہیں. اللہم آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت. ہر چیز کو، اور یہ جو آمن الرسول پڑھ کے آپ سوتے ہیں، وہ سارا کا سارا ریوائول آف ایمان ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جن چیزوں پر آپ نے ایمان لانے کو کہا ہے. ہم نے کون سے ملائکہ دیکھے ہوئے ہیں؟ ہمیں نہیں پتہ. یہ تو عیسائیوں نے انسان کی شکل بنا کے اور دو پر جوڑ کے اور سر کے اوپر ایک وہ جو ہے نا وہ روشنی کا گولا ڈال دیا اور آپ کو کہہ دیا کہ فرشتے ایسے ہیں. تو مسلمان بھی اٹھا کے فرشتوں کی تصویریں ویسے بناتے ہیں. ہمیں کیا پتہ کہ فرشتے کس طرح کے ہیں؟ ہاں ہمیں پتہ ہے کہ پر ہیں ان کے، لیکن ان کی حیت کیا ہے، ان کی شکل کیا ہے، ہمیں تو نہیں نا پتہ. نہیں پتہ ہم کو. ہم نہیں ڈھونڈیں گے اس کی تعویل کو. ہم صرف یہ ایمان رکھیں گے فرشتے ہیں. فرشتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو نور سے پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ ذمہ داریاں دی ہیں. ان کی شکل حیت کیا ہے نہیں پتہ ہمیں، بس ہم نے اس چیز پر ایمان رکھنا ہے. تو والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ، وہ راسخ جو ہے علم میں حلال روزی کھانے والے نیکیوں پر جمے ہوئے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو ان کے دل کو ٹیڑھ پن سے بھی محفوظ رکھتا ہے. جب رزق میں شک اور شبہ ہو جاتا ہے نا، تو انسان کی ہر چیز خراب ہو جاتی ہے، اس کی تھنکنگ کے اوپر اثر کرتی ہے. حرام کی روزی جو ہوتی ہے، حرام جو ہے وہ ہڈی بوٹی کے اندر چلا جاتا ہے اور انسان کا دل ٹیڑھا ہو جاتا ہے، دماغ ٹیڑھا ہو جاتا ہے، سوچ ٹیڑھی ہو جاتی ہے. تو ہر چیز پر غور کریں کہ ہمارا اگر دل میں سختی اور ٹیڑھ پن آ رہا ہے تو کہیں رزق میں تو کوئی گڑبڑ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ سے علم کی اضافے کی بھی دعا مانگی. یہ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا مانگیے کہ اللہ تعالیٰ میرے علم میں اضافہ فرمائے میرے رب. تو ہمیں علم میں اضافے کی دعا بھی کرنی چاہیے، نیکیوں پر بھی جمنا چاہیے، اپنے رزق حلال کی بھی فکر کرنی چاہیے، سچ بولنا چاہیے. تو پھر اللہ تعالیٰ ہم کو جما دے گا. تو راسخ جو ہیں وہ علم میں وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم ان سب پر ایمان لائے، سب کا سب ہمارے رب کی طرف سے ہے. وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. اور عقل والوں کے سوا تو کوئی بھی نصیحت پکڑتا ہی نہیں. اور یہ بات آپ سمجھ لیں کہ متشابہات کا تعلق چونکہ ایسی حقیقتوں سے ہوتا ہے جو انسان کی عقل سے باہر ہیں، اور ان کا تعلق انسان کی ہدایت سے اور اس کے عمل سے نہیں ہے. لہٰذا صحیح عقل رکھنے والے اور قلب سلیم رکھنے والے، علم رکھنے والے ان کے پیچھے نہیں پڑتے. وہ کہتے ہیں اس میں تو ہمارا ٹائم لگنا ہی نہیں چاہیے کیونکہ اس پہ تو صرف ایمان لانا ہے، اس سے ہمارے عمل اور ہدایت کا کوئی تعلق نہیں ہے. ان کا انداز فکر یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ دونوں طرح کی آیات اللہ کی طرف سے نازل ہیں، اس لیے یہ درست اور صحیح ہیں. متشابہات پر وہ ایمان لاتے ہیں اور محکمات پر وہ عمل کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اس لیے یہ عقل مند ہوتے ہیں کہ جو چیز ان سے مقصود ہے، جو چیز ان سے ایکسپیکٹڈ ہے، وہ اس کام کو کرتے ہیں. بس اتنی سی بات ہے. جب ہم یہ بات سمجھ لیں گے کہ محکمات کیا ہیں اور متشابہات کیا ہیں، تو انشاءاللہ بإذن اللہ اللہ تعالیٰ
کے فضل سے ہم عقل والے ہی ہوں گے۔ جو دوسری تفسیر کرتے ہیں اس کا دوسرا معنی لیتے ہیں، حالانکہ جو میں نے آپ کو بتایا نا اسی کو سارے علماء کہتے ہیں کہ یہ زیادہ سالڈ اس کی تفسیر ہے، لیکن پھر دوسرا طریقہ کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، یعنی وہ جوڑ دیتے ہیں اس کو کہ نہیں جانتے متشابہات کی تعویل کو اللہ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ حکمت جو ہے وہ راسخون فی العلم کو بھی دی ہے کہ ان کو ان کی تعویل سمجھ آ جاتی ہے، ان کا مقصد ان کا اصل سمجھ آ جاتا ہے متشابہات کا، اور وہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھی ہی یہ آیات نازل کی ہیں اور وہ ان پر ایمان لاتے ہیں، نہ وہ علم پر اور نہ عقل پر بھروسہ کرتے ہیں، بس وہ اللہ تعالیٰ کی رہنمائی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے میری پیاری بہنوں، چلیں انشاءاللہ تعالیٰ اگلی دفعہ پھر ہم بات کریں گے اگلی آیت پر، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اور اس کے ساتھ اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔